شب عاشور ہے. آپ لوگ بھی سارا دن مجالس کر کے آئے ہیں. مجھے پتا ہے سب لوگ بہت تھک چکے ہیں. لیکن آپ جانتے ہیں روز عاشور ایک پیاسے امام صبح سے لاشیں اٹھا رہے ہیں. کبھی جناب حبیب کا لاشا, کبھی جناب مسلم ابن اوسجا کا لاشا. بس بھائی مجھے نہیں معلوم کیسے پڑھوں گا. پھر ظہر سے پہلے ایک مرتبہ جناب سعید جو سب سے بزرگ شہید کربلا 97 برس کے ہیں, 97 ایج, انہوں نے کہا مولا میں آپ پہ قربان ہونے کے لیے میدان کربلا میں جانا چاہتا ہوں. مولا نے کہا سعید آپ کی آنکھیں دیکھ نہیں پا رہی, بینائی کمزور ہے, کمر ٹوٹی ہوئی ہے, سعید آپ چل نہیں پا رہے, مجھے دیکھتے رہیے گا بس بھئی لائٹیں اور مزید نہ چھڑے. کہ سعید آپ سے چلا نہیں جا رہا, کیسے میدان میں جائیں گے؟ کہ مولا مجھے محروم مت رکھیے گا, میں 3 پٹیاں ساتھ لے کے آیا ہوں. انہوں نے پٹیاں نکالی, ایک پٹی اپنے ماتھے پہ باندھی, بھووں کو باندھ لیا. کہ مولا اب میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں. دوسری پٹی کمر پہ باندھی. کہ مولا اب میری کمر ٹوٹی ہوئی نہیں ہے. دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے, کمر کو سیدھا کر لیا. کہ مولا ایک تیسری پٹی لایا ہوں, جب گھوڑے پہ سوار ہو جاؤں گا نا تو کہوں گا میرے پاؤں باندھو تاکہ میں گر نہ جاؤں. مولا نے کہا نہیں سعید, ابھی جب میں ظہر کی نماز پڑھوں گا نا آپ میرے سامنے کھڑے ہو جائیے گا اور تیروں کو روکیے گا. جیسے ہی مولا نے نماز شروع کی, عمر سعد نے کہا تیر چلاؤ, حسین نماز میں ہے. جناب سعید نے دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے, کمر کو سیدھا کر لیا, ایک مرتبہ تیر چلا ان کے سینے میں لگا. آپ جانتے ہیں نا تیر تکون ہوتا, جاتا بہت تیز ہے, نکالنا بڑا مشکل ہوتا. ان کے لب کانپنے لگے, اتنے میں دوسرا تیر لگا, پھر تیسرا, 6 تیر سینے میں لگے, 7واں تیر گردن میں لگا. اب کوئی دعا جب مانگتا ہے نا ہاتھوں کو بلند کرتا ہے. جناب سعید کے ہاتھ ان کی پشت پہ تھے, انہوں نے نگاہوں کو بلند کیا اور ایک مرتبہ کا پروردگارا بس اتنی طاقت دے دے تیرے حسین کی نماز تمام ہو جائے, میں تب تک نہ گروں جب تک حسین نماز میں ہے. مولا حسین نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے ہی نماز پڑھا نا مولا نے نماز, جناب سعید نے اپنے آپ کو چھوڑ دی. جب گرنے لگے مولا حسین تیزی سے آگے بڑھے, ایک ہاتھ جناب سعید کی گردن پہ رکھا, دوسرا ان کی پشت پہ رکھا, انہیں بڑے آرام سے زمین پہ لائے. جناب سعید نے کانپتے ہوئے لبوں سے سوال کیا مولا کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ مولا حسین نے کہا سعید میں آپ سے راضی, میری ماں فاطمہ آپ سے راضی, میرے بابا علی مرتضی آپ سے راضی, میرے نانا رسول خدا آپ سے راضی, سعید میرا اللہ آپ سے راضی. بس بھائی میں اور مزید آپ کو زحمت نہیں دوں گا, مولا کے صرف 3 وداعیہ پیش کروں گا. عام طور سے مولا کی شہادت نہیں پڑھی جاتی, شب عاشور ہے, دن ڈھل گیا, سارے لاشیں پڑے ہیں, مولا حسین تنہا ہے. ایک مرتبہ مولا خیموں میں واپس آئے آخری وداع کے لیے. اس خیمے میں گئے جہاں مولا سجاد ایک چٹائی پہ لیٹے تھے. مولا حسین نے, میری طرف دیکھیے گا, مولا سجاد کے دائیں بازو کو تھاما اور وصیتیں شروع کی. کہ سجاد میں اسرار امامت سونپنے آیا ہوں. مولا سجاد نے سر اٹھا کے بابا کو دیکھا, خود ہی فرماتے میرے بابا سر سے لے کے پاؤں تک لہو لہان تھے. جیسے ہی مولا سجاد نے اپنے بابا کو اس حالت میں دیکھا, جانتے ہیں کیا کہا؟ دیکھتے ہی کہا بابا اینا اینا امی العباس, بابا چچا عباس کہاں ہیں؟
مولا حسین نے فرمایا قد قتلا، سجاد آپ کے چچا مارے گئے۔ مولا سجاد نے دوسرا سوال کیا، این اخی علی الاکبر، بابا میرا بھیا علی اکبر کہاں؟ اب امام حسین علیہ السلام نے مولا سجاد کو بھائی کی شہادت کی خبر نہیں دی۔ جانتے ہیں کیا فرمایا؟ بس ایک جملہ کہا کہ سجاد آپ کب تک پوچھتے رہیں گے، میں کب تک بتاتا رہوں گا؟ بیٹا سجاد بس اتنا سن لیں، مردوں میں یا آپ باقی ہیں یا کچھ دیر کا مہمان میں باقی ہوں۔ سجاد مردوں میں کوئی نہیں رہا، سب مارے گئے۔ نہیں میرا بھائی، میرے بچے ابھی سنیں گے۔ بس بھائی مولا حسین نے مولا سجاد کا بازو تھاما، کچھ وصیتیں کی، تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ جانتے کیا فرمایا کہ سجاد جب آپ مدینے جائیے گا اور میرے شیعوں سے ملیے گا تو کہے گا شیعہ چی مہما شربتم ما عذب فاذکرونی، اے شیعو جب بھی ٹھنڈا پانی پینا مجھ غریب کی پیاس کو ضرور یاد کرنا۔ میں رسول کا وہ نواسا ہوں جسے بڑی بے دردی سے مارا گیا۔ سب سنیں گے۔ بس بھائی مولا حسین نے ایک اور وصیت، ساری وصیتیں نہیں سنا سکتا، دو مقامات پہ مولا نے آپ کو یاد کیا۔ جانتے ہیں دوسرا مقام کون سا؟ مولا نے فرمایا، مولا حسین نے کہا یا لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی، اے کاش تم سب کربلا میں ہوتے۔ یہ مولا حسین نے کہا، اے کاش میرے ماننے والوں تم سب کربلا میں ہوتے۔ تو پھر مولا کیا کرتے؟ مولا فرماتے ہیں اے کاش تم سب کربلا میں ہوتے اور دیکھتے میں نے اپنے بچے کے لیے کیسے پانی مانگا، لیکن کسی نے میرے بچے پہ رحم نہیں کھایا۔ نہیں میرا بچہ، نہیں میرا بچہ۔ بھائی مجھے لگ رہا ہے کوئی بے ہوش ہو جائے گا، میں مختصر کر رہا ہوں، کوئی مر نہ جائے۔ بس بھئی مولا سجاد کہتے ہیں، امام باقر دونوں کہتے ہیں جب میرے بابا کے مصائب سنو تو ایسے رویا کرو جیسے ایک بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی ہے۔ نہیں میرا بچہ، نہیں میرا بچہ، روکے نہیں، نہیں میرے بھائی، سنیں گے؟ پڑھوں کہ نہ پڑھوں؟ میری طرف دیکھیے گا۔ بس بھائی 3 وداعیاں پڑھنا چاہ رہا ہوں مولا حسین کی۔ پہلی وداعی مولا سجاد کے ساتھ، دوسری وداعی جناب زینب کے ساتھ۔ مولا حسین اس خیمے میں آئے جہاں جناب زینب تھیں۔ آنے کے بعد جیسے بہن کو دیکھا ساری بیویاں وہاں آ گئیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی وہاں تھیں۔ مولا حسین نے کہا زینب مجھے پرانا لباس لا دو۔ مولا نے اپنے لباس پہ پرانا لباس پہنا۔ ایک مرتبہ کہا زینب خدا حافظ، زینب میں نے سجاد کو آپ کو سونپا، میں نے سکینہ کو آپ کو سونپا، میں نے رقیہ کو آپ کو سونپا۔ سب کا ہاتھ جناب زینب کے ہاتھ میں۔ مولا حسین چلے، ابھی دروازے پہ نہیں پہنچے تھے، خیمے کے در پہ نہیں پہنچے تھے۔ جناب زینب نے کہا محلن محلن یا اخی، بھیا آہستہ آہستہ، بھیا بھی باہر مت جائیے گا، بھیا ذرا رک جائیے۔ مولا حسین نے کہا بہن کیا، میری طرف دیکھیے گا، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں آخری جملے۔ ایک مرتبہ کا بہن کیا بات ہے، کہ بھیا ذرا گریبان کھولیے گا۔ مولا نے گریبان کھولا، بی بی نے قدموں کو اٹھایا، گلے کو چومنا شروع کیا، بہت بوسے دیے۔ کہا بہن کیا بات ہے، رک جا ابھی، رک جا
بہن کیا بات ہے، اتنا گلے کو کیوں چوم رہی ہیں؟ کہا بھیا اماں نے وصیت کی تھی، زینب جب حسین آخری مرتبہ آئے میری طرف سے گلا چوم لینا، اس گلے پہ خنجر نے چلنا۔ مجھے لگتا ہے کوئی برداشت نہیں کر پائے گا۔ کچھ لوگ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں روک دیں، کچھ کہہ رہے ہیں پڑھیں، سنیں گے؟ مولا حسین نے کہا بہن میری طرف دیکھیے گا، کہا بہن ذرا کلائیوں سے چادر ہٹائیے گا۔ بی بی نے چادر ہٹائی، مولا نے کلائیوں کو چومنا شروع کیا۔ کہا بھیا کیا بات ہے، کلائیاں اتنی کیوں چوم رہے ہیں؟ کہا زینب بابا نے کہا تھا حسین زینب کی کلائیاں چوم لینا، ان کلائیوں میں رسیوں نے بندھنا۔ میرے بھائی کہہ رہے روک دو، میں نے تو پڑھے ہی نہیں مصائب۔ اچھا میں شہادت نہیں پڑھتا، وداعیاں سن لیں۔ اب میرے آخری جملے 5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں گا، سنیں گے؟ مولا حسین خیمے سے باہر آئے، میری طرف دیکھیے، خیمے سے باہر آ گئے۔ جب خیمے سے باہر آئے نا، مرحوم آیت اللہ شیخ جعفر شوشتری کہتے ہیں کہ مولا نے نظر یمیناً و نظر شمالا، پہلے دائیں طرف دیکھا، پھر بائیں طرف دیکھا، پھر بڑی حسرت سے کہا عباس، علی اکبر، قاسم، حبیب، میں نے تم سب کو گھوڑوں پہ سوار کرایا تھا، مجھے کوئی سوار کرانے والا نہیں، میں تنہا رہ گیا ہوں۔ میرے بھائی کہہ رہے ہیں، وہ ایک سیدزادہ مجھے کہتا ہے روک دو، بس بھائی ایک وداعی اور، پھر دیکھوں گا آپ میں اگر برداشت ہے تو پڑھوں گا، میری طرف دیکھتے رہیے گا۔ مولا حسین باہر نکلے، راوی اہل سنت کا وہ کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک برقع پوش بی بی خیمے سے باہر آ گئی، اس نے آ کے حسین کا دایاں بازو پکڑا اور رو کے کہا بھیا ابھی زینب زندہ ہے، میں آپ کو ذوالجناح پہ سوار کراؤں گی۔ بی بی نے بازو پکڑا، بھائی کو سوار کرایا، ابھی نہیں۔ آخری جملے سن لیجیے، میں اور نہیں پڑھ رہا، بس مولا نے ایک ہاتھ لجام فرس میں ڈالا، دوسرا اپنے ذوالفقار پہ رکھا، ذوالجناح کو ایڑ لگا، ذوالجناح آگے بڑھ۔ ذوالجناح آگے نہیں بڑھ رہا، مولا نے دوسری دفعہ کہا ذوالجناح آگے بڑھ۔ تیسری دفعہ مولا نے نہیں کہا ذوالجناح آگے بڑھ، کہا ذوالجناح میرے بھائی مارے گئے، بیٹے مارے گئے، انصار مارے گئے، کیا تو نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا؟ بے زبان جانور تھا، آنسو بہنے لگے، سر کو جھکایا، قدموں کی طرف اشارہ کیا۔ مولا نے دیکھا ذوالجناح کے پچھلے قدموں سے ایک چھوٹی سی بچی لپٹی ہوئی ہے۔ نہیں میرا بچہ، میرا بچہ، بس بھائی لوگ برداشت نہیں کر رہے، نہیں پڑھ رہا۔ مولا ذوالجناح سے اترے، میری طرف دیکھیے گا آخری جملے، مولا ذوالجناح سے اترے، بچی کو سینے سے لگایا، بہت پیار کیا، رو کے ایک جملہ کہا، کہا بی بی کیا بات ہے سکینہ، آپ خیمے سے باہر کیوں آئیں؟ کہا بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مولا نے کہا بی بی آپ کو پیاس لگی ہے، میں پانی لینے جا رہا ہوں۔ کہا بابا جب سے چچا عباس گئے ہیں میری پیاس بجھ گئی ہے، بابا مت جائیے، بابا جو جاتا ہے نا واپس نہیں آتا، بابا مجھے پیاس نہیں ہے۔
نہیں ابھی نہیں, ابھی زیارت برآمد نہیں ہوگی. مولا نے بچی کو سینے سے لگایا, بہت پیار کیا, کہا بی بی میں نے بچپنے میں نانا سے وعدہ کیا تھا, میں اپنا وعدہ پورا کرنے جا رہا. کہا بابا آج شام آپ ہوں گے؟ کہا بی بی آج شام ضد نہ کیجئے گا, مجھے بابا کے سینے پہ سونا, جہاں ماں سلا دے وہاں سو جائیے گا. بی بی نے کہا بابا جب آپ مجھے سینے پہ سلاتے تھے نا تو آپ فرمایا کرتے تھے اسلام میں بیٹوں کا بھی حق ہے, بیٹیوں کا بھی حق ہے. بابا آپ بھیا علی اکبر کو ساتھ لے گئے, بھیا علی اصغر کو ساتھ لے گئے, بابا بتائیے میرے حصے میں کیا آیا؟ اب سارے میرے بھائی میری بہنیں میری طرف دیکھیے گا. مولا حسین نے کچھ خاک کربلا اٹھائی, جناب سکینہ کے سر میں ڈال دی. بی بی نے کہا بابا یہ کیا کیا آپ نے؟ مولا نے کہا بی بی آپ کے حصے میں یتیمی آئی ہے, آپ کے حصے میں اسیری آئی ہے, آپ کے حصے میں شام کی قید آئی ہے. نہیں روک دیں, ابھی میں شہادت پڑھوں گا, روک دیں, ابھی زیارت برآمد نہیں ہوگی, زیارت روک دیں, بیٹھ جائیں سب. سنیں گے دو جملے میں پڑھوں گا ابھی. مولا نے ایک مرتبہ بیٹی سے کہا بیٹی خیمے میں چلی جائیے. کہا بابا مجھے آخری مرتبہ سینے پہ سلا لیجئے. مولا خاک کربلا پہ لیٹے, بیٹی کو سینے پہ لٹایا, بہت پیار کیا, روئے, کانوں کو چوما. نہیں ابھی نہیں, زیارت نہیں آئے گی جب تک میں نہیں کہوں گا, قسم مولا حسین کی. ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں میری طرف دیکھیے گا, آج میرا جی کر رہا ہے میں مر جاؤں. بس بھئی مولا حسین چلے, گھوڑے پہ سوار تھے, حملہ کیا علی کے بیٹے تھے, 3 حملے کیے. ندا آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ, حسین آ جائیے. مولا حسین نے زلجنا کو روکا, زلجنا پہ جیسے ہی رکے چاروں طرف سے تیر آنے لگے, پورے سینے میں تیر. بہن خیمے سے باہر آئی, تلہ زینبیہ پہ کھڑی ہوئی. بی بی نے نیچے دیکھا ایک آدمی کھڑا ہے, چاروں طرف سے تیر مارے جا رہا ہے. بی بی نے کہا انت اخی, کیا آپ میرے بھائی ہیں؟ پکڑے نے. بس بھئی آخری جملے نہیں پڑھوں گا, اور کچھ نہیں پڑھتا شہادت. مولا حسین زمین پہ آ گئے, تیروں کا مسلح تھا, حسین ابن علی تھے. عمر سعد نے کہا کوئی آگے بڑھے, حسین کا سر قلم کرے. شمر آگے بڑھا, میری طرف دیکھیے گا, یہ پکڑو. شمر آگے بڑھا, مولا کا امامہ اتارا, بالوں میں ہاتھ ڈالا, خنجر اٹھایا, خنجر چلا. جناب سیدہ نے ہاتھ رکھے, یا حسین یا حسین یا حسین. یا حسین یا حسین یا حسین
یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین ایک جملہ شہادت کا پڑھو. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. یا حسین 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 یا حسین. ایک جملہ شہادت کا سنیں گے, ایک جملہ شہادت کا پڑھ دو, برداشت کریں گے؟ بس بھائی جب جناب سید الشہداء سجدے میں تھے نا, شمر نے امامہ اتارا, پہلی ضربت چلی, انبیاء نے رخ موڑا, دوسری ضربت چلی, رسول خدا علی مرتضی سب نے رخ موڑ لیا. ایک ایسی ضربت چلی, جناب سیدہ نے گردن پہ ہاتھ رکھے, کہ پروردگارا گواہ رہنا